السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. آپ کو نون لیگ کہنا ہے کہ نہیں کہنا، پہلے یہ فیصلہ کریں. بالکل کہہ رہے ہیں بھائی، نون لیگ کوئی شیئر ہولڈنگ تو نہیں ہے کہ آپ نے وہ بیچ دیے شیئرز، اب نون لیگ میں نہیں شامل ہوئے. یہ نہ نوکری ہے، نہ نوکری ہے، نہ فارم بھرا تھا آتے ہوئے، نہ جاتے ہوئے فارم بھرنا پڑتا ہے. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی میں نون لیگ میں نہیں ہوں، تو ایٹ لیسٹ میرا تو ایسا نہیں ہے. میں نے سنا آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی میں جا رہے ہیں. پتہ نہیں دیکھا، بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک دوسری پارٹی میں جانا. شاہد خاقان از این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن، کسی کو کوئی شک نہیں. میرا خیال ہے ون آف دی موسٹ ایڈمائرڈ پولیٹیشینز ان پاکستان. تو وہ قدم اٹھاتے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں. بٹ ابھی میں کوئی لاسٹ ویک انہوں نے مجھے کہا 4 سے 6 ہفتے میں پارٹی بنا رہا ہوں. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں. میں نے ان سے بات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے بات ہوئی ہے. ظاہر ہے انہوں نے پارٹی صرف 3 لوگوں کی تو نہیں بنے گی، مطلب مصطفیٰ کھوکھر، مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی. آئی گیس کہ ان کو اور لوگوں کو بھی چاہیے ہوگا. سب ملاقات اچھی رہی. ہاں ملاقات میری ریگولر بات چیت. مفتاح اسماعیل تو ویسے بھی کراچی میں ہوتے تو ان سے بھی ہوتی رہتی بات چیت. آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے آپ جا رہے ہیں. کہہ دینا یار، کیا اس میں کیا چھپانے کی کیا بات ہے، 4 ہفتے میں ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بالکل فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ایک دیکھیں صرف شاہد خاقان عباسی کی وجہ سے نہیں، ایک ویسے بھی کسی بھی کنٹری میں 1-2 جو اب تو 3 ہیں، 3 پولیٹیکل پارٹیز میں بریک کرنا. پہلے تو 2 میں عمران خان نے جو بریک کیا تھا دیٹ واز ان یوزول، اور ان کو بھی 15 سال لگے تھے 96 سے لے کے 2011 تک. وہ جو فیمس لاہور کا جلسہ تھا 1 سیٹ جیتی ہوئی تھی. تو پھر اور اس میں ان کے بہت سی قوتیں. اسپیس آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے اس وقت شاہد صاحب کے لیے. جی اسپیس نہیں ملے گی، اس لیے اسپیس. اب یہ لانگ ٹرم کتنا پیشنس کوئی شو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن پنجاب میں ایونچولی کہتے ہیں کہ نون لیگ جب ختم ہو گئی تو اس کی اسپیس کوئی نہ کوئی تو لے گا نا. ٹھیک، یا تو نون لیگ پنجاب میں ختم ہو گئی ہے. مطلب ابھی تو بہت پوری پوزیشن ہے. میں آتا ہوں اس کے اوپر. ویسے ہی آپ نے جو یہ جملہ کہا ہے، زبیر صاحب کا خیال ہے نون لیگ پنجاب میں ختم ہو گئی. اور اس میں ایک اور چیز جو سب سے بڑا پنجاب ہی میں تھی نا، جی ٹی روڈ سے فارغ. پورے جی ٹی روڈ پہ سیٹ نہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی سیٹ انہوں نے جیتی ہے. جو جیتی تو بہت ہے، لیکن اسی پر ایک بات کر لیں پہلے. کیا میں باجوہ صاحب کی ذرا کچھ چلے باجوہ، کیونکہ آپ ذاتی طور پہ بہت سارا کچھ دیکھتے ہیں. انہوں نے 2-3 کلیمز کیے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر کر لیں. پھر آتے ہیں ذرا 8 فروری پر زبیر صاحب کا کیا ویو ہے. کیونکہ لاہور سے اکھاڑ دیا. اگر لاہور سے پی ایم ایل این گئی اور جی ٹی روڈ سے گئی تو بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ پنجاب سے گئی. ہوتا یہ تھا نا، سندھ تو آنے کی ضرورت ہی نہیں کوئی کرتا تھا. جس نے حکومت بنانی ہوتی تھی وہ جی ٹی روڈ پر جیت گیا، اس نے اسلام آباد میں حکومت بنا لی. تو who goes to Sindh, second largest province in the country. ابھی آپ دیکھ لینا یہ جو الیکشن تھا کوئی نہیں، اس میں آدھے گھنٹے کے لیے کوئی نہیں آیا. یہ بتائیں، باجوہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. بڑی قسمیں بھی کھائی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو اس وقت بڑے سینٹر آف. میرا خیال ہے ان کا کردار تھا. مطلب کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا کسی بڑے ایونٹ میں کردار نہ رہا ہو اس 6 سال کے دوران جب وہ تھے آرمی چیف. ایک تو وہ تھے بھی دبنگ قسم کے آدمی اور آؤٹ اسپوکن تھے. اور جہاں وہ ان کی ایک جہاں ہمیں شدید اعتراض تھا پی ایم ایل این کو کہ جی وہ ان کو سہارا دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو، وہاں ہی ہیڈ اے سافٹ کارنر آلسو کہ بھائی اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ مار مار کے دوسرے کو مار ہی دینا چاہیے. سو وہ سب انہوں نے کر لیا تھا. پارٹی بھی توڑ دی تھی، ڈسکوالیفائی بھی کروا دیا تھا، سب کچھ کر لیا تھا. اب تھوڑا سا وہ ان کو ایک ہلکا ہاتھ بھی رکھنا تھا تاکہ وہ وکٹ کے دوسری طرف کھیلنے کا جب موقع آئے گا تو اس وقت کوئی سافٹ کارنر ہوگا. وہ ہوا بھی بعد میں موقع بھی آیا اور سافٹ موقع بھی آیا. سو میاں صاحب کو باجوہ صاحب نے باہر بھیجا. ہی فیسیلیٹیٹڈ مطلب اس ٹورڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس. نہیں میں میاں صاحب کے باہر جانے کی بات کر رہا ہوں. 100% دیکھیں نا. اب وہ بات یہ ہوتی ہے کہ عمران خان اس فیمس کیبنٹ میٹنگ میں جب وہ کہتے ہیں کہ ان کا بالکل رونے والا ہو گیا تھا، پر آئی بی فیلٹ فار اٹ. اور کچھ منسٹرز تھے، سوری عمران خان نے کہا شیریں مزاری وغیرہ کہ آن دا بیسس آف دا رپورٹس. تو رپورٹس کون نکلوا سکتا ہے؟ یعنی پلیٹلیٹ کم نہ ہو، کون کم کر سکتا ہے؟ ایک ہی آدمی، صرف ایک. مطلب دیکھیں نا انہوں نے جتنے زیادتی کی تھی تو ہی ہیڈ ٹو بیلنس اٹ. اور ان کو یہ پتا تھا ان کی جو انٹینشن تھی کہ فار آل ٹائم چیف رہنے کی تھی اور ایٹ لیسٹ جب تک بس چلتا، تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے لگ کے نہیں ہو سکتا تھا. ان کو دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھنا تھا. سو اس وجہ سے میاں صاحب کو باہر بھیجا گیا. مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر بھی اسی وجہ سے خاموش ہوا. ایک ڈیل کا نتیجہ تھا اس وقت.
مریم نواز کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہوا تھا وہ آپ ٹائمنگ وہ کنفیوز کر رہے ہیں. نہیں میں بتا دیتا ہوں. مریم نواز بالکل افیکٹو ہو گئی تھی ٹویٹر بھی, اور وہ باہر بھی نکلنا شروع ہو گیا تھا اراؤنڈ جون آف 2019. اینڈ میاں نواز شریف وینٹ ٹو لنڈن ان نومبر 2019. سو شی واز گوئنگ ٹو, بھائی ہم تو لے کے نکلے تھے سب سے پہلے فیصلہ آباد گئیں, کوٹ مومن گئیں, پھر سرگودا گئیں, پاک پتن گئیں. تو وہ تو میاں صاحب کے جانے کے بعد تھوڑا خاموشی آ گئی تھی نا, تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے. بٹ وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہونے کا جو پیریڈ ہے نا, وہ تھا جب ان کو جیل سے رہائی ملی تھی مریم نواز کو, اینڈ ٹل دا بگننگ آف 2019 شی واز کمپلیٹلی سائلنٹ. سو اس کا اس سے کوئی لینا نہیں. یہ بھی کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کا الزام, امریکہ سے مل کر حکومت گرانے کا الزام سراسر جھوٹ ہے. ظاہر آپ امریکہ کا تو نہیں بتا سکتے کہ کوئی تھا, میں کیسے بتا سکتا, لیکن ان کا رول تھا حکومت گرانے. کاشف آپ کے اپنے بہت سے کلپس ہوں گے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 6 مہینے پہلے اگر آپ چلے جائیں, کیونکہ وہ موومنٹ چل رہی تھی نا پی ڈی ایم کی, تو اس میں ون آف دی آپشنز واز ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور کنفیوژن رہتی تھی. سو ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے. اس میں ہر پی ایم ایل این لیڈر باشمول میرے, ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس فوج کی سپورٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو جب وہ مومنٹ آف ٹروتھ آیا تھا تو یہ ایک میں نے سوال پوچھا تھا کہ ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. سب کے کلپس موجود ہیں, اور اس سے 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے پہلے تک ہیں. اینڈ سڈنلی دس ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو اب کیسے ہو رہا ہے؟ تو اب وہ کیا جواب ملا؟ مسئلہ یہ تھا, ہم دیکھیں نا کہ کبھی نہ کبھی, ایک تو وہ دیکھیں ایک ریزن جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں بہت بڑا ریزن یہ تھا کہ جنرل فیض کے حوالے سے لوگوں کو خطرات تھے کہ نومبر 2022 میں وہ چیف بن جائیں گے اور کھیل ختم ہو جائے گا. ایک تھا ظاہر شوق ہوتا ہے پاور میں آنے کا, یار عمران خان ڈمپ ہو رہا ہے بھائی, ابھی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, یہ نہ سوچیں کہ کیا ہم کریں گے. آپ نے کہا جب مومنٹ آف ٹروتھ آیا تو میں نے یہ سوال پوچھا, اس کا جواب کیا ملا کہ کیوں ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے ہیں؟ جی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. کس نے کہا تھا؟ اب یہ چھوڑ دیں, میں یہ نہیں بتاؤں گا. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا. نہیں مریم نے نہیں کہا تھا. بٹ یہ دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے, آج مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کیسے ریئیکٹ کرے گا, بٹ دا ریالٹی اباؤٹ پاکستان از کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ پاور سے باہر ہیں, اٹ از آلسو اباؤٹ وہ جو آپ کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں, اور وہ کیسز گلے کا پھندا ہوتے ہیں. اگر اف یو نیور کم آن دا رائٹ سائڈ, جس طرح پرویز الہی کا لے لیں نا آپ, ایک ایگزامپل لے لیں, 40 سال تک ہی واز آن دا رائٹ سائڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ, اور کھانے بھی نہیں گئے 5 منٹ کے لیے, ایک دفعہ آن دا رانگ سائڈ آئے, وہ پچھلے 1 سال سے اندر بند ہے, 15 بیلے ہو چکے ہیں, کیس پہ کیس ہوتا رہتا. تو یہ تو اس سے زیادہ اور کیا کلیئرٹی. ہاؤ انفارچونیٹ از دیٹ. جی ہمارا سسٹم کا یہ وہ ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو لندن میں باجوہ صاحب نے بھیجنے میں ان کا بڑا کردار تھا, اور حکومت گرائی جو نو کانفیڈنس ہوا اس میں بھی کمپرومائز کیا گیا, اور ایڈمیٹڈلی کمپرومائز کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے. دیکھیں اس میں 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو آپ کو پتہ ہے, جو پہلے عمران خان کو خود گاڑی کی پچھلی سیٹوں پہ بیٹھ کے جائے. یہ مجھے نہیں پتا گاڑی کی پچھلی سیٹوں جانے سیریسلی نہیں پتا, وہ تو کوئی کہتا ڈکی میں بیٹھ کے جاتے تھے مذاق میں. بٹ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ رابطے تھے نا, ظاہر سی بات ہے. دیکھیں ایک میں آپ کو ہسٹوریکل بات بتا دوں, ملک صاحب کو نیگوشیٹر ہمارے والے والا ملک احمد پتا ہے ساروں کو, سب پتا ہے ساروں کا نیگوشیٹر واز ویری کلوز, لیکن باجوہ صاحب کے قریب مذاکرات کار بھی یہی تھے نا. لیکن وہ دیکھیں اس کا لارجر جو پہلو تھا نا, پی ایم ایل این میں 2 دھڑے تھے, ایک مزاحمتی اور ایک مفاہمتی. مزاحمتی نے اپنا کام کر لیا تھا, پی ٹی ایم لانچ ہو گیا, وہ سب نیم کالنگ ہو گئی, ججز کی کلاس لے لی گئی اور کنسسٹنٹلی, اور اس کی وجہ سے پش بیک ہوا اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آنے کا موقع ملا. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. جی بالکل, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. وہ اس لیے کہا گیا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا, کو انسیڈنس یہ تھا کہ پی ٹی ایم موومنٹ کے کی پیریڈ میں شہباز شریف صاحب اندر تھے, تو مزاحمتی بیانیاں بالکل کھل کے, ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ بھائی مفاہمت ہونی چاہیے, بیکاز ہی واز نیور ان فیور آف اینی تھنگ کہ جس سے ٹکراؤ ہو, ہی واز نیور ان فیور. تو انہوں نے جب وہ مفاہمتی شروع کیا تھا نا, تو اس وقت سے یہ حالات جو تھے, ایک ہمیں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صحیح ڈگر پر اب چل رہے ہیں. یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آخری ایکسٹینشن کی نہ کبھی خواہش کی, نہ کسی کے سامنے اظہار کیا, نہ کسی کو مجبور کیا. آخری کون سی؟ یہ جو نہیں ہوئی
جس کے بارے میں کہا جاتا؟ دیکھیں جو میں نے ایک سے زیادہ بڑے اوتھینٹک سورسز سے جو مجھے پتا ہے بالکل لاسٹ مومنٹ تک ٹرائی کر رہے تھے. ایک تو فیکٹ ہے جو کہ دو چیزیں. عمران خان نے ایک انٹرویو میں آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ بتایا کہ جی جب ہمیں پتا چلا کہ نون لیگ نے ان کو ایکسٹینشن کی کمٹمنٹ کی ہے تو ہم نے کہا ہم بھی آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, بوتھ تھنگز ور ٹرو, بوتھ دا پارٹیز ہیڈ کمٹڈ کہ ہم آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد تھوڑا سا پی ایم ایل این جب آ گئی حکومت میں تو ویور کرنا شروع ہو گیا کہ جی یہ تو صحیح نہیں ہوگا. بٹ ٹل دا اینڈ, ٹل دا ویری اینڈ, November of 2022 he was trying his very best to seek extension کیونکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کر کے ہی جائیں. سو نومبر 2022 تک جی وہ ایکسٹینشن کی خواہش کر رہے ہیں. اب وہ جو انہوں نے دیکھیں کیا پی ایم ایل این کی طرف سے یہ گرین سگنل جو دیا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا کہ آپ کو دے دیں گے ایکسٹینشن؟ میرا خیال ہے ان کے علاوہ تو کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا. مطلب ہی ٹیکس دوز میجر ڈیسیژنز. 2019 کا بھی جو تھا اس میں بھی ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا لندن جب بلایا تھا اور 2019 میں کہ جی جب دے رہے تھے. بائی دا وے اس میں پی ٹی آئی کو زیادہ بلیم کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی شوڈ ہیو تھاٹ تھرو کہ یہ پی ایم ایل این کیوں دے رہی ہے ایکسٹینشن. چیف ہمارا ہے یہ, اور پی ایم ایل این بڑھ چڑھ کے ایکسٹینشن دے رہی ہے. دیر مسٹ بی سم تھنگ بہائنڈ اٹ. یہ تو پتا کرو. اور ہم کیوں اس میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو ٹریپ ہے. The moment آپ نے یہ ایکسٹینشن دی, and by the way, please remember, this was weeks after Mian Nawaz Sharif had left for London. وہ جو 2019 والی تھی. بالکل ٹھیک. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن بھی باجوہ صاحب نومبر 27 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا, نومبر تک وہ کوشش کرتے رہے, مڈ نومبر تک کوشش. پہلی ایکسٹینشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر فیصلہ ہوا تھا, یہ بھی باجوہ صاحب کی کوششوں سے ہوا تھا؟ باجوہ صاحب دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے ایگزیکٹ دل کا حال تو نہیں جان سکتا, بٹ آپ جنرلی دیکھتے ہیں 2+2 کر کے تو آپ کہتے ہیں خواہش تو ہے ان کی. اور وہ ہی ہیڈ بیکم اے کنگ میکر آفٹر دا ڈسکوالیفیکیشن آف نواز شریف ان 2017. تو عمران خان بھی لارجلی اب انہی پر ڈپینڈ کر رہے تھے ٹو گیٹ ان ٹو پاور. پی ایم ایل این کا توڑ پھوڑ کیا جا رہا تھا, وہ بھی انڈر ہز اون ڈائریکشن ہی ہو رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب وہ سب کرنے کے بعد وہ صرف ایک فرسٹ ٹرم کر کے تو جانے والے نہیں تھے. ایک نیچرل خواہش تھی اور اس کی جو مظاہرہ تھا, جو کی ڈیسیشن میکنگ فورمز تھے, ایک اکنامک بہت بڑا آج کل جیسے SIFC ہے نا, اس کا ٹائپ کا تو نہیں تھا, بٹ اس میں ڈائریکٹلی ان کو انکلوڈ کیا گیا تھا. ایسے اب بچے تو نہیں تھے وہ کہ ان کو انکلوڈ کر دیا گیا. سو ہی وانٹڈ ٹو پلے اے رول. لیکن باجوہ صاحب وہ کہتے رہے کہ میں تو پہلی ایکسٹینشن بھی نہیں چاہتا. نہیں, میرا نہیں خیال ہے صحیح بات ہے. نہیں چاہتے تھے تو نو کر دیتے. اگر آپ کی اتنی مجبوری ہے تو جنرل کیانی نے ایکسٹینشن لیا تھا, اینڈ آئی تھاٹ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ بعد میں ریگریٹ کرتے تھے کہ سیکنڈ ٹرم وہ لیم ڈک چیف تھے. بٹ پاکستان میں وہ جو 90s کا ایک پیریڈ تھا, اس کے علاوہ تو سب ہی صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا جی جب ایکسٹینشن کا ووٹ دیا مسلم لیگ نون نے, جی آپ اس دن میرے پروگرام میں آئے. اچھا. فون پہ آپ نے کہا مریم نواز اس کے خلاف تھی, ان کو نہیں پتا تھا. جی یہ کیا چکر؟ یہ میں آپ کو ویسے آج ایک حقیقت بتا دوں کہ مریم نواز بہت سی چیزوں میں ان کا ویو انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا, انڈیپینڈنٹ آف ایون جو لنڈن کی جو وہ بیٹھک ہوئی تھی اس میں obviously she was not involved. اب کہنے کو تو جی وہ بیٹی ہیں, اپنے باپ سے پوچھ سکتی ہیں, باپ سے کیا پرویز. آپ نے کہا ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. میں نے کہا جی یہ کہاں چیز ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے سر. میں نے کہا ایک چیز ہوتی ہے جس کو ٹیلی فون کہتے ہیں, ایجاد ہے جو پاکستان دنیا میں ہوئی ہے, ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. فون اٹھا کے والد صاحب سے پوچھ کر سکتی تھی نا. لیکن دیکھیں مریم نواز جو میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے, صرف اس ایشو, یہ تو بہت بڑا ایشو, چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی شی وڈ ڈپینڈ آن میاں نواز شریف اینڈ لسن ٹو ہم ایون وین شی ہیڈ اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. سو وہ کیونکہ جو مزاحمتی بیانیے کے بھی نا وہ اوپننگ بیٹسمین تھی. مطلب اگر میاں نواز شریف ون ڈاؤن تھے نا, کپتان تھی, اوپننگ نہیں کپتان تھی, تو وہ چھکے بڑے عرصے ہم کہتے رہے کہ پارٹی کو کھڑا انہوں نے کیا, مزاحمتی بیانیاں بنایا انہوں نے, پارٹی بچائی انہوں نے, جو اپنی جو اگریسو پالیٹکس انہوں نے, ایک ریئیکشنری پالیٹکس جو اس کو کہتے ہیں, مزاحمتی بیانیاں. اس وقت اسپیس تھی نا, ایک پالیٹکس آف ریزسٹنس. ابھی آپ دیکھیں نا, میں کمپیئر نہیں کر رہا, بٹ پی ٹی آئی میں بھی جن لوگوں نے آگے بڑھ کے, مروت کی ایگزامپل لے لیں, دیر از اے اسپیس.
people want to listen to this kind of resistance and defiance wali politics, and Maryam Nawaz played that role and she established herself. भाई आप वैसे ये तो आपने अब चलो ये चीजें जब बाजवा साहब की बातें तो सारी क्लियर कर दी आपने कि हर चीज में बाजवा साहब का किरदार था, वो एक्सटेंशन भी मांगते थे, नो कॉन्फिडेंस भी आपने कहा कि मामला तय करके हुई। ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गुजरांवाला में, एक सवाल उसके बाद मैं जरा आपकी अपनी पॉलिटिक्स पे जाना चाहता हूँ और थोड़े से इवेंट्स आपके साथ जरा रिलीव करना चाहते हैं। गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का और जनरल फैज का नाम लिया, फिर आप एक लॉन्ग मार्च करके आ रहे थे जिसमें गुजरांवाला में मरियम नवाज से सवाल पूछा गया कि इसी जगह मियां साहब ने जनरलों के नाम लिया, तो अब पॉलिसी क्या है? तो उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, आपने पूछा उनसे कि ये क्या है? ये मुझे वो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये याद है, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने जवाब देने से इनकार किया था। बट मैं आपको ये क्या मुस्लिम लीग नून का बयानिया बदल गया है? उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बिकॉज वो बदल गया था ना, बदल रहा था ना, फ्रॉम मुजामती टू मुफाहमती इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, दैट इज वो उनके लिए मरियम नवाज के लिए एडजस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इतने हद तक था कि आपको मैं याद दिला दूं, मार्च 2021 की बात है जब पीडीएम बड़े उस पर अरूज पर थी, और मिड मार्च 16 मार्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस्लामाबाद में पीडीएम की मीटिंग हुई थी, और उसमें यह फैसला हुआ पीएमएलएन की तरफ से प्रपोजल कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद जाके रिजाइन कर देंगे। पीपल्स पार्टी वाज फ्यूरियस अबाउट इट कि हमने तो कभी कमिट ही नहीं किया था रिजिग्नेशंस का। सो आपको याद होगा कि वो उठ के चले गए थे पीपल्स पार्टी वाले, और उस वक्त फिर मरियम नवाज ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, जिसके रिएक्शन में बिलावल ने कहा कि सिलेक्टेड तो एक ही है, लाहौर का एक खानदान है जो 40 साल से सिलेक्टेड है। तो इतनी लड़ाई विद इन पीडीएम में हो गई थी, उसको जो ठीक किया था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को, विद इन डेज आफ्टर दैट शहबाज साहब रिलीज हो गए थे। तो उन्होंने आके फिर एक डिनर बड़ा फेमसली अपने घर पर किया था, जिसमें पीपल्स पार्टी वाले सारे, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी और सबको बुलाया था। शाहिद खाकान वाज वेरी एंटी पीपल्स पार्टी, डिडंट वांट टू हैव एनी नेगोशिएशंस, और उन्होंने वो फेमसली आपको उसके दूसरे दिन उनसे किसी ने पूछा था कि वो जो आपने शो कॉज दिया है शाहिद खाकान को, पीपल्स पार्टी को, तो वो आप वापस ले रहे हैं? उन्होंने कहा जो मैंने दिया था, उन्होंने जो फाड़ दिया था, उसको इकट्ठा करें, उसको पढ़ें, उसको समझें और फिर रिग्रेट करें, फिर हम सोचेंगे कि उनको वापस लेना है, विच वॉज नॉट द लाइन ऑफ शहबाज शरीफ। सो देयर वाज दिस बैटल गोइंग ऑन विद इन द पार्टी। ठीक, ये बताएं आपको निकाला क्यों? जी, भाई भाई निकाल ही दिया ना। ये उसी की कंटिन्यूएशन है। देखिए शहबाज शरीफ साहब प्रॉब्ली मुझे कभी उस तरह से पसंद नहीं करते थे। जब मीडिया सेल भी जब था, तो मीडिया सेल 2013 से 2017 में, और उसमें धरना हुआ, फिर वो डॉन लीक्स हुआ, पनामा हुआ, उसमें जो हुकूमत उस वक्त की पीएमएलएन की हुकूमत और फौज के दरमियान जो कि बहुत सीरियस मतलब एक टेंशन का माहौल था, द नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, ये उस पीरियड का था। जनरल राहिल शरीफ स्टेटमेंट्स देते थे कि अगर इकोनॉमी अगर बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। अब हम आपको रात को आते थे तो आप हमारे से पूछते थे भाई वो तो उन्होंने ये कहा है, अब मुझे डिफर करना है उस पॉलिसी से, अपने प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करना है। तो जब हम बात करते थे तो साथ पीटीआई वाला बैठा होता, देखा ये फौज के खिलाफ है, देखा ये फौज के खिलाफ है, ये उसकी तारीफ नहीं शहबाज साहब को पसंद नहीं आता था। अच्छा, वो उनको पसंद नहीं आता था। लेकिन आपको देखिए मेरी बात सुन, मुझे अगर आप ये कह रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब की वजह से निकाले गए, तो ये तो बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आप वो इतने तगड़े हो गए कि वो नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को ओवर रूल कर सकते हैं, ये बात भी मैं मानने को तैयार। मुझे कोई और वजह बताएं। नहीं, एक्चुअली देखिए जो लास्ट पॉलिटिकल एक्टिव, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्टिव, ये तो आप एग्री करते हैं ना कि जिसने पीएमएलएन को उठाया उस पीरियड में मरियम नवाज थी। पहला जलसा जो था उनका जुलाई 2019 में, उसमें मैं साथ था और हर थ्रू आउट द पीरियड साथ था। इसी वजह से मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया था। वो आपको तो वो प्रेस रिलीज की वजह से स्पोक्स पर्सन बनाया? प्रेस रिलीज? कौन सा प्रेस? वो जब आप लोग कहते थे बातचीत नहीं होगी तो डीजी एसपीआर ने प्रेस रिलीज की थी ना कि फिर पूछे जुबैर साहब क्यों मिलते थे हमसे, तो उसके फौरन बाद आपको तर्जुमान बना दिया गया था, ये हमारे तर्जुमान। हाँ, और पूरी पार्टी को नहीं पता था कि मैं जो मिला था किस वजह से मिला था, किसके मर्जी से, किस वजह से मिले थे? नहीं मतलब किसकी मर्जी से मिला था? तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से मिला, ठीक है ना। तो मरियम नवाज साहब की मर्जी भी थी जी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मर्जी से बात है। कोई एजेंडा डिसाइड हुआ था कि क्या बात करें? देखिए मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरा अपना बड़ा, बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप एक तरफ वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि जी आप वो कहीं ना कहीं करनी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर। नहीं, जब एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास सारी पावर है,
جو کورٹس کو سنبھالے ہوئے تھا, جو میڈیا کو سنبھالے ہوئے تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں میں بات بھی نہیں کروں گا ان سے, تو یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی. بٹ آئی نیور ٹوک این انیشیٹو بیکاز دس واز آپ کو جب بھیجا گیا اور آپ نے یہ درخواست کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں باجوہ صاحب سے, تو اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا بھی ہوگا نا کہ کیا کہنا ہے ان کو, ہمیں معاف کر دیں, غلطی ہو گئی. بالکل ایگزیکٹلی, لیکن میں نے اس کو اپنے دوبارہ مجھے اپنے الفاظ میں بتایا نا کہ کیا بالکل میں نے اپنے الفاظ میں کہ میرا یہ تھا کہ میں نے جا کے ان کو پہلے تو ہسٹری پاکستان کی, ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھی, کوئی میں یہ نہیں کلیم کرا کہ یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے یہ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی ہوا تھا, اور پھر ان کو ریلیف دے دیا گیا تھا اور سارے کیسز بھی واپس لے لیے گئے تھے. بٹ پاکستان سفرڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ, جو بنگالی نیشنلزم کو ایسی پروان چڑھی اس دوران کہ اس کو روک نہیں سکے آپ. بھٹو صاحب کو بھی آپ نے اس حد تک چلے گئے, آپ نے مار دیا. سو دیر از اے ہسٹری بہائنڈ اٹ, ڈونٹ حد نہ کراس ریپیٹ دا سیم تھنگ اگین. ہمیں معاف کر دیں, حد نہ کراس کریں. نہیں, میں نے کہا تھا کہ انہوں نے, میرا بڑا بلنٹ کوشچن تھا, مریم نواز نے کیا جو آپ نے کہا کہ ان پر ہم نے کاٹا لگا دیا ہے. پر کس سلسلے میں کاٹا لگا دیا ہے, ہوا کیا ہے, واٹ ہیز اٹ ڈن؟ تو کاٹا تھا, انہیں کہا لگا ہوا, اور ٹکر نہیں چلتا تھا. ٹکر کچھ اور چیز ہے. جب آپ نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا ہاں کاٹا, ہاں انہوں نے کہا کاٹا لگا ہوا. ہاں, لیکن پھر نواز شریف کا بھی کاٹا. نہیں, مریم نواز کا. نواز شریف تو وہ سمجھے تھے لگ چکے نا, 3 دفعہ تو لگ چکا تھا, اب کتنی دفعہ کاٹا لگائیں گے. بٹ مریم نواز کا, ٹو بی فیئر ود ہم, جنرل باجوہ ایٹ دی اینڈ آف دا میٹنگ آفٹر 4 hours, just before I left, before the second meeting, he said آپ نے مجھے کنونس کر دیا. You will see immediately in the very short period, یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ کیوں کاٹا تھا, وہ کیوں پالیٹکس نہیں کر سکتی, کیوں فیوچر میں گورنمنٹ کا عہدہ نہیں لے سکتی, تو انہوں نے کہا مجھے آپ نے کنونس کر دیا. اور آپ دیکھیں, اینڈ ود ان اے میٹر آف نیکسٹ فالوئنگ 4-5-6 days, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, دس از ان کے پریس کانفرنس بھی الاؤ کر رہے تھے, کیونکہ یہ جو سیکنڈ میٹنگ ہوئی تھی نا سپتمبر 7 کو ہوئی تھی. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ISPR چیف نے جو بات کی تھی آ کے, وہ کی تھی September 23rd, ود ان لیس دین 3 weeks آف دیٹ. اور اس وقت مریم نواز نے ہی صبح کو کورٹ میں کھڑے ہو کے باہر یہ کہا تھا, جب ان کو کسی نے یہ کہا, انہوں نے پھر فیڈ کروایا نا کہ بھائی آپ پہلے آ رہے ہیں پیس ٹاکس کرنے کے لیے, باہر نکل کے آپ شروع ہو گئے ہیں اور وہ حملے کر رہے ہیں, شروع ہو گئے تھے. تو مریم نواز سے جب پوچھا تھا کہ آپ تو اتنا شور مچا رہی ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی, آپ بھی تھوڑے عرصے پہلے آپ کا تو بہت قریبی ساتھی مل کے گیا, یہ 23 سپتمبر کی صبح کی بات ہے. تو وہ جس طرح میں نے کہا نا, شی از این اوپننگ بیٹسمین, نے کہا ہم ڈرتے نہیں ہیں, کسی نے ملنا ہے تو کسی سے ملیں گے تو دن کے روشنی میں ملیں گے, رات کی تنہائیوں میں نہیں ملیں گے, اور جس نے ملنا ہے وہ ہمارے پاس آ کے ملے. Before I had reached Karachi that same evening, the ISPR chief was talking to Shaheed Asad Sharif and telling کہ محمد زبیر آئے تھے. ابھی پاکستان کی تاریخ میں کتنے لوگ چیف کے پاس جاتے ہیں, کون سی دفعہ آرمی ISPR چیف نے آ کے یہ بولا ہے. اب آپ جب کہتے ہیں نا کہ جھگڑا ہوا کیوں, جب آپ ایک بائی دا وے شہباز شریف واز دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی اینڈ آئی ایم گوئنگ اینڈ میٹنگ, اچھا مجھے اس کے بیسس پر ووٹ کو عزت دو کی وہ کرنے میں شو کاز بھی مل گیا. بٹ میں اس لیے نہیں, آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا مریم نواز نے؟ مریم نواز نے کافی ڈیفینڈ کیا, بٹ وین دا مومنٹ آف ٹروتھ, وین شہباز شریف ریئلی ہیڈ دا کنٹرول آف دا پارٹی, he had started taking the control, تو اس وقت چونکہ اچھا میں اس وقت نہیں بچایا. دیکھنا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا لاسٹ ایکٹیویٹی جو تھی نا, وہ تھی یہ جو لاہور سے اسلام آباد مہنگائی مکو مارچ. I was with Mariam Nawaz, so there was never a moment when I was behind or not, and she supported me. But اس جگہ تک کنٹرول پورا آ چکا تھا شہباز شریف, and I met شہباز. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شہباز شریف صاحب نے نکالا. شہباز شریف صاحب, چلو ایسا کریں, شہباز شریف صاحب نے نکالا اور نواز شریف اور مریم نے بچایا نہیں. جی بالکل ایسے ہی, کیونکہ جب شہباز شریف صاحب یہاں اکنامک کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں کے دوران, مفتاح وغیرہ سارے ہوتے تھے, اور اس میں ہوتا تھا. لاسٹ میں نے ایک ان سے الگ سے میٹنگ بھی مانگی تھی, اور میں نے ان کو کلیریفائی کرنے کی کوشش بھی کی, تو وہ ملے اچھی طریقے سے, لیکن جو باڈی لینگویج تھی کہ بھائی یو ول ناٹ بی پارٹ. اس کے بعد وہ ایز پرائم منسٹر تقریباً 10 بار آئی واز نیور ایور انوائٹیڈ ایکسیپٹ فار دا فرسٹ 2 meetings, آن دا فرسٹ مارننگ اینڈ آن دا سیکنڈ مارننگ. پھر اس کے بعد آپ یقین کریں کہ وہ کراچی بھی آتے تھے, تو آئی واز نیور. صاحب کا پتہ کٹ چکا تھا.
آپ نے رابطہ کیا مریم سے اس کے بعد؟ ہاں میں نے کیا کہتے ہیں؟ مریم سے بھی کیا تھا, نواز شریف سے بھی کیا آپ لندن ملنے گئے تھے؟ میں لندن بھی ملنے کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے؟ مطلب وہ میں نے کہا جی بات سنیں, میں نے تو جتنی قربانی دی ہے اور تو کسی نے قربانی ہی نہیں دی ہے. مطلب میں تو ڈائریکٹ انڈر اٹیک تھا بھائی. جب مجھے آپ نے اسپوکس پرسن بنایا ہے گجرانوالا تقریر سے ایک ہفتہ پہلے, اور اس وقت تو ٹرینڈ پتہ چل چکا تھا بیکاز انٹرنل میٹنگز میں میاں صاحب کا جو پہلی تقریر میاں صاحب ٹھیک جو پہلی تقریر تھی, تو میاں صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ یہ اتنا مشکل بیانیہ ہے, اور تو مشکل تھا نا اس اور ہر کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے, ہر کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے اٹھایا اور آپ کو نکال دیا. نہیں اچھا, یہ میں اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں, اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں اس کو ذرا. لیکن یہ آئرنی ہے کہ آپ نے ان کا بیانیہ کا وزن اٹھانے کی کوشش کی اور انہوں نے آپ کا وزن اٹھانے کی بالکل کوشش نہیں کی. یہ تو ہے اتنا بدقسمتی تو ہے, بدقسمتی تو ہے. لیکن یہ اب مجھے سب مڑ کے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو یہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا, اس وقت اگر میٹنگ نہ ہوتی تو کوئی کنفیوژن نہ ہوتی. جتنا بھی شہباز شریف صاحب نے فیل کیا کہ آپ میٹنگ میں گئے, پھر میٹنگ میں یہ ہوتا ہے اچھا انہوں نے یہ کہا تھا, نہیں تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے میاں صاحب, اچھا میں پھر کلیریفائی کر دوں, نہیں جی مجھے نہیں یاد ہے یار, مجھے کیوں, میں نے تو میسجنگ کی تھی یہاں سے, جو پتہ چلا تھا آگے بول دیا تھا. بٹ میں یہ صرف آپ کی بریک سے پہلے پی ایم ایل این کے ہمارے بہت اچھے لوگ ہیں جو مجھے کانٹیکٹ کر کے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کو گورنر بنایا تھا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میں نے اس حد تک سپورٹ کیا تھا جس حد تک کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ کو وہ بھی پتا ہے کہ میں کبھی ذکر نہیں کرتا وہ ویڈیو, وہ ڈائریکٹ اٹیک کس نے کروایا تھا. اٹ واز ناٹ اے ویڈیو دیٹ واز ریلیزڈ, اٹ واز اے پیکج دیٹ واز ریلیزڈ, جس میں مجھے کرپٹ بھی دکھایا گیا, جس میں میرے بزنس پارٹنر کو بھی رگڑا گیا, اور ڈائریکٹلی آئی ہیو ایویڈنس ایون ناؤ. اس کے بعد جنرل باجوہ نے خود لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا بھائی یہ بہت اوور ہو گیا تھا, بٹ آپ بھی تو بہت زیادہ ہو گئے تھے اس وقت. اس کے بعد بھی مریم نواز نے کہا تھا کہ 10 دن سے زیادہ آپ نے بیہائنڈ دا سین نہیں رہنا, ادروائز دے ول بی سکسیسفل. سو اینڈ آئی واز پریپیئرڈ ٹو کم بیک. اور اب میں جب یہاں تک جا رہا ہوں تو پارٹی کا جب وقت آیا ہے, اچھا وقت آیا ہے, تو پھر کم سے کم یہ تو کہنا تھا کہ یار ایک چائے کا کپ پلا کے یار آپ نے بڑی کام کیا ہے اور آپ نے کوشش بھی کی ہے, اب آپ کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں. تو آئی ووڈ ہیو انڈرسٹوڈ کہ بھائی آپ میں قابلیت کی کمی ہے. ایز این اپوزیشن تو آپ بڑے قابل تھے, آپ حکومت میں آپ نہیں چل سکتے, حکومت میں نہیں چل سکتے. تو آئی ووڈ سے ٹھیک ہے فائن. پر لیکن پھر چراغوں میں روشنی رہی. بریک لیتے ناظرین, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. محمد زبیر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. زبیر صاحب 8 فروری کے بارے میں آپ نے ایک ابھی جملہ لفظ استعمال کیا تھا, کیا نون لیگ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئی, یعنی ڈیمالش ہو گئی تقریباً؟ نہیں وائپ آؤٹ آپ اس کانٹیکس میں نہیں, لیکن کانٹیکس میں کہ جہاں وہ تھی. اگر پی ایم کتنی سیٹیں آپ کے خیال میں جیتی ہوں گی انہوں نے؟ میرے حساب سے کوئی 40. اتنی زیادہ کیسے دے رہے ہیں آپ؟ میں تو کوئی اتنا وہ پولنگ وہ ایجنٹ تو نہیں تھا کہ بیٹھ کے کاؤنٹنگ میں انوالو تھا. بٹ جو اسلام آباد کی نکال دیں, پورا جی ٹی روڈ نکال دیں, لاہور کی 10 نکال دیں, پیچھے بچتی کتنی ہے؟ 11 نکال دیں لاہور کی, 12 نکال دیں لاہور. ساؤتھ آف پنجاب ہے بچ جاتا ہے. جو آپ بچنے کی بات کر رہے ہیں, ساؤتھ آف پنجاب بچ جاتا ہے ادھر بھی. سر یہاں سے دیکھیں میری بات سن, 3 اسلام آباد کی نکال دیں سیدھی. دیکھیں جو ارلی اٹک, چکوال, جیلم, جی گجرات, جی سیالکوٹ کی 5, جی آپ ادھر جائیں لاہور. آپ کا چینل رپورٹ کر رہے ہیں 1,20,000 وہ عثمان ڈار کی مدر کے ہیں اور 80,000 خواجہ آصف کے ہیں. تو مطلب آپ کا چینل دوسرے چینلز انڈیپینڈنٹ لوگ سارے یہی رپورٹ کر رہے تھے نا. میں کہ یہ مائنس کرنے پہ آئے تو سیٹیں پیچھے بھائی جان 20-25 ہی بچتی ہیں. ہاں تو وہ دیکھیں نا, وہ اس کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بٹ آپ کے لیے سرپرائزنگ تھا کہ جی ٹی روڈ ہار گئی, پی ایم ایل این لاہور ہار گئی. آئی واز ان سرپرائزڈ. آپ کو بالکل حیران کیا؟ آئی واز سرپرائزڈ اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ آف کہ پی ٹی آئی نے کی پاپولیرٹی تو تھی, یہ تو سب کو اندازہ تھا, لیکن ٹو کنورٹ دیٹ پاپولیرٹی انٹو ووٹس وہ اٹ ٹیکس اس ماحول میں جب جلسہ نہیں ہوا, ایگزیکٹلی بلہ چلا گیا, مطلب دیٹ واز دا بگیسٹ سیٹ بیک نا جب بلہ گیا تھا. اور وہ آیا 13 جنوری کو, 3 ہفتے پہلے فیبری 8 سے, مطلب ٹو ایڈجسٹ ٹو دیٹ ریالٹی کہ اب ہم مینج کیسے کریں گے, جلسے ہم کر نہیں سکتے, پبلک کو اویئرنس کیمپین نہیں چلا سکتے, تو سوشل میڈیا سے ڈور ٹو ڈور ہی کر سکیں گے نا. اور ڈور ٹو ڈور بھی کرنے کے لیے 25 بندہ ایک ساتھ نہیں نکل سکتا تھا کہیں بھی پنجاب میں, کہیں بھی کے پی میں. تو وہ ایک جیجنٹک ٹاسک تھا, وہ میرے لیے بہت ایک انپریسیڈنٹڈ چیز تھی. کہ اس ماحول میں بھی بقول آپ کے 40 بقول میرے 20 اس جگہ آ گئی مسلم لیگ.
جی یہ آپ کے خیال میں کہ اور میاں صاحب جیتے اپنی سیٹ یا ہار گئے؟ آپ کا سینس کیا کہتا ہے؟ میرا سینس دیکھیں لاہور میاں صاحب کی سیٹ پر میں کبھی بھی اس طرح سے کمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو بہت سے لوگ، مفتاح کو میں نے دیکھا تھا ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہار چکے ہیں. میرے لیے کوئی بیسس نہیں ہے یہ کہنے کا. مولانا فضل الرحمان فارم 45 چیک کرنے جا کے ادھر کے. اچھا ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس دفعہ جو جس لیول پر ہوئی تھی نا، اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا چپ کر کے بیٹھنا، الیکشن کمیشن کا چپ کر کے بیٹھنا، اور ایک سے زیادہ ایویڈنس ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا مصطفیٰ کھوکر واز ناٹ کلیمنگ کہ جی وہ جیت گیا تھا اپنے حلقے میں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو دوسرا ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے فارم 45 نون نہیں جیتا، پی ٹی آئی جیتی ہے، اور میں الیکشن کمیشن میں جا کے کہنے کو تیار. اب بھائی تو اس کو بھی تو فارم 45 ملے نا، جماعت اسلامی والے کو بھی تو ملے نا جو جیتے نہیں ہیں بھائی. تو وہ فارم 45 اگر کوئی اور مہذب کنٹری ہوتی، ایون فار دیٹ میٹر وہ جو پنڈی کا کمشنر کیسرا الہی صاحبہ کے ساتھ ٹی ایل پی کے بندے نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی فارم 45 ہے، یہ جیت گئے ہیں وہ ہار گئے. بہت سی چیزوں کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں. میں جس طرح سے بلڈ اپ کرتا ہوں اپنا آرگومنٹ، دس واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم دس واز ہیپننگ. جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، پہلا اس کا ٹیسٹ آیا تھا جولائی 2022 میں، جب 20 حلقوں کے الیکشن ہوئے تھے پنجاب میں، جس میں سے 16 پی ٹی آئی جیتا تھا. So PMLN had never lost in Punjab like this since the electoral politics it started back in the 80s. Never. اس سے بڑا دھچکا نہیں ہو سکتا. اس کے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 11 سیٹوں کا الیکشن اکتوبر میں ہوا تھا قومی اسمبلی میں. پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں لی تھی پی ٹی آئی سے، کرنگی کی اور یا ملتان کی. باقی ساری پی ایم ایل این ساری ہاری تھی، فیصل آباد میں بھی، لاہور میں بھی، ساؤتھ پنجاب ننکانہ صاحب میں آ رہی. اس کے بعد ایک ہوا اور عامر لیاقت کی سیٹ پر بائی الیکشن ہوا کراچی میں. سارے کے سارے جو تھے اتحادی پی ڈی ایم کے، وہ ٹوٹل ملا کے 9000 کچھ، اور وہ جو جیتنے والا محمود مولوی جو کہ بعد میں آئی پی پی میں، جن کو میرے خیال ہے 2-2.5 ووٹ ملے بعد میں، وہ 30-35 ہزار لے کے جیت گئے. پھر ایک ہوا تھا شاید ڈیرہ غازی خان میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا ابھی الیکشن سے، فیبری کے الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، سویپ پی ٹی آئی. تو حیرانی کی کیا بات تھی؟ واٹ واز ہیپننگ؟ اب جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی فیبری 8 تھے حیران کن تھا، حیران کن صرف اس وجہ سے تھا پی ٹی آئی ہیڈ دا پاپولیرٹی، کیونکہ اس کے پاس وہ نیریٹو آ گیا تھا. اس لیے حیرانگی زیادہ آپ پی ایم ایل این کو ہو رہی ہے کیونکہ وہ سب جو کر سکتے تھے کر دیا تھا، بلے کا نشان بھی لے لیا، پھر بھی ہار گئے. ڈرا دھمکا دیا تھا. لیکن پوسٹ میں 9 پی ٹی آئی واز نان فنکشنل. ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اسد عمر نے کیوں چھوڑی پارٹی؟ یہ تو آپ انہیں سے پوچھیں یار. دیٹ از ٹو پرسنل. کوئی ون لائنر؟ جی کوئی ون لائنر؟ نہیں ٹو پرسنل. ویسے مجھے 9 میں سے یاد ہے. بائی دا وے میں نے پوچھا بھی نہیں ہے کبھی، بٹ ہی واز ناٹ این ایکسیپشن. سارے کر رہے تھے. اسد عمر صاحب کے ساتھ ایک جو ڈفرنس ہے نا باقی لوگوں سے، باقی لوگ آئے پارٹی چھوڑی، مذمت کی اور پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اسد نے صرف اپنی پارٹی کا عہدہ چھوڑا تھا. دونوں عہدے چھوڑے تھے، کور کمیٹی سے بھی اور سیکرٹری جنرل سے بھی. سیکرٹری جنرل انہوں نے چھوڑا، کور کمیٹی میں جو یاد نہیں. جی بعد میں پارٹی نے جب ڈسون کیا، انہوں نے کہا اگر تم نے ڈسون نہیں کرنا اور میں نے اس طرح دھکے کھانے، وہ مجھے انٹرنل پارٹی کا نہیں پتا، بٹ اراؤنڈ فرسٹ ویک آف نومبر دین ہی لیفٹ. اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جی عمران خان کو سزائیں ٹھیک ہوئی؟ ادھر بالکل غلط ہوئی ہیں، ساری سزائیں غلط ہوئی. پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہی فیئر نہیں ہے، تو میں کیسے کہوں صحیح ہوا ہے یار؟ کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. 2017-18 میں سارے غلط کام نواز شریف کرتا تھا، 2022-23-24 میں سارے غلط کام، وہ سارے اچھے کام اب کرتے ہیں یہ نواز شریف. اور سارے غلط کام جو ہے جس کی سزائیں کسی کی 10 سال، کسی کی 12 سال، کسی کی 15 سال، مطلب وہ جو کون سا عدت والا کیس تھا، مطلب پاکستان کی تاریخ اتنی خراب تھی کہ یہ تو اس سے بھی، اس کے سٹینڈرڈ سے بھی ورس تھا. اب رانا ثناء اللہ کو بھی آپ نے سنا ہوگا بہت سے کہ جی وہ ہمارے لیے بیک فائر کیا. سب کہہ رہے ہیں، اب تو سب کہتے ہیں. ابھی بات سنیں تو جب وہ اناؤنس ہوا تھا تو اس دن 4 پریس کانفرنسز کیوں کر رہے تھے؟ صحیح، مطلب اس وقت نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ دس از پیپل ڈونٹ لائک 2020 ہے نا، ان کو بعد میں احساس ہوا. دیکھیں اسی طرح الیکشن سے پہلے آپ کو کیا احساس ہوا تھا جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جب 3 کنوکشنز ایک ساتھ ہو رہی تھی؟ مطلب صبح 9 بجے شروع ہوئی ہے ایک پہلی والی جو کنوکشن تھی، رات کے کو 12-1 بجے ایسا ختم ہوا. لگتا تھا سر سلاٹ بک ہوئے ہوئے کہ اب اس وزیر نے کرنی ہے، اب اس وزیر نے کرنی ہے، اب اس پولیٹیشین نے کرنی ہے، اب اس پولیٹیشین نے کرنی ہے. یعنی ایک لائن سے پریس کانفرنس، عمران خان یہ اور جیت گئے ہم. اور آپ جب ایک آئی پی پی بنی، پھر اس کے بعد وہ کدھر گئی؟ پارلیمنٹیرین بنی. وہ کدھر گئی یار؟ وہ کون ہے یہ جو جینیسز ہیں جو سوچ رہے تھے کہ پرویز خٹک کی یہ پارٹی بنائیں گے تو کے پی سے عمران خان کا صفایا ہو جائے گا؟ یہ سوچ تھی نا، یہی تھنکنگ تھی نا.
مطلب کوئی حد ہوتی ہے کسی لیکن اون چودھری جیتے نا جی لاہور سے. اون چودھری, سلمان اکرم راجہ, مطلب کیسے میں مطلب بائی دا وے اون چودھری آئی نو ہم ویری ویل, اوکے, آئی نو سلمان اکرم راجہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن. میں مان ہی نہیں سکتا بھائی, اس سیٹ سے تو پی ایم ایل این 2018 میں نہیں جیتا تھا, 2013 میں نہیں جیتا تھا. شفقت محمود اسی سیٹ سے تو جیتا تھا. مطلب جب ہمارا پیک تھا ادھر سے, اس وقت ہم نہیں جیتتے تھے. اب ہمارا اتحادی جیت گیا. میاں صاحب نے ووٹ ڈالا اس کو یار, مطلب میاں صاحب کا لیڈر ہے وہ, کچھ تھوڑا سا وہ میاں صاحب کا لیڈر ہے, کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا لحاظ رکھے نا, تھوڑا سا, تاکہ ایکسیپٹیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے تھی نا. اب اگر آپ عمران خان صاحب کا کیس لڑیں, اچھا میں اس کا اب یہ جو پرسوں ہوا ہے اپریل 20, جیسے میاں صاحب کے کیس کے الیکشن کے اوپر آپ تبصرہ نہیں کرتے, اون چودھری میں تبصرہ کرنا چاہتے ہیں آپ, اس لیے کہ اگین پوائنٹ یہ, میاں صاحب وہ سیٹس 1988 سے جیت رہے ہیں, 1985 سے جیت رہے ہیں. سو سر ابھی آپ نے اون کہا, چودھری, ابھی آپ نے ایک بات کہی, کیا بات کریں, ابھی آپ نے کہا پنجاب کے 20 الیکشن ہوئے, اس میں 4 لاہور کے تھے, جس میں 3 الیکشن مار کے گئی پی ایم ایل این سیٹوں کے, جو سیٹیں آپ کی ساری سیٹیں. دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی از ویری ویری اسمارٹ ان بلڈنگ اپ ا نیریٹو. سب کہتے ہیں نا اب تو وہ, اور آپ کی پارٹی اتنی یاد ہے نیریٹو بنانے میں نہیں بنتا ان سے, نہیں, لیکن وہ ہمارے جو لوگ ہیں ملک وہ کہتے ہیں بچانے, بھائی ہمیں کوئی بیانیہ بھی تو ملے. جب ہمیں ملا تھا بیانیہ ووٹ کو عزت دو, دیٹ واز اے پاورفل بیانیہ, اس کو ہم نے اس کو کیپٹلائز کیا. آپ کے ایک بندے نے کہا دیگ ہم نے پکائی تھی, ہاں, لیکن عمران خان چلا گیا, ایسے ہی ہوا نا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ سارا عمران خان لے گیا. یار فاطمہ جناح کے ٹائم سے لے کے آپ آج تک دیکھ لیں, پاکستانی پبلک کھڑی ہوتی ہے. میاں صاحب کو کیا سوجی تھی کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے؟ دیکھیں باہر بیٹھے تھے, کچھ ہو نہیں رہا تھا, مریم پالیٹکس کر رہی تھی, کچھ نہیں ہو رہا تھا. میاں صاحب واز ون آف دی ایکسیپشنز جو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ حکومتیں وزارتیں نہ بانٹیں, ڈیزالو کریں. ڈیل کیوں کی؟ اب یہ تو آپ انہیں سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کو پتا ہے. لیکن ایک تو وہ دیکھیں, میں نے میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ فیض حمید کا جو فیکٹر تھا نا, وہ اس کو بہت اوور, باجوہ صاحب نے آپ کو ڈرایا اور آپ ڈر گئے. بہت لوگ بالکل جس طرح, یا تو کہنے سنا فیض حمید صاحب آپ لوگوں سے بھی رابطے میں ابھی اس وقت میرے ساتھ جو 2-3 دفعہ نہیں, کو آپ نے پارٹی میں سنی تھی کہ کوئی پیغام آیا ان کا؟ نہیں, میں نے نہیں سنا. ایسا نہ جو مجھے کسی آپ کے بندے نے کہا تھا, مجھے میں کہا شاید آپ بھی جانتے ہو, لیکن آپ اتنے ترجمان نہیں تھے, کم ترجمان تھے. فیض, بائی دا وے, فیض حمید اس کے بعد میرے ساتھ ہی واز گڈ ٹو می. اوکے, آفٹر دیٹ, جی آفٹر دیٹ آئی ایم شیور ہی واز. مطلب ایک دفعہ میرے پاس میسج آیا کہ فورن آفس میں بریفنگ ہے فورن پالیسی پر, تو آئی واز انوائٹیڈ کہ جنرل فیض نے کہا ہے کہ جی آپ کو بلایا جائے. میں نے جنرل فیض سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہا ہے یو شوڈ بی. آئی سیڈ یو شوڈ گو تھرو دا پارٹی لیڈرشپ. آئی مین میں کیسے لگوں گا؟ اچھا وہ کہیں بھائی آپ کہاں ہیں, پہلے وہاں پہنچ گئے تھے, اب کیا پہنچ گئے. سر یہ میاں صاحب ڈیل کر کے آئے تھے نا واپس, لیکن وہ تو حالات دیکھیں پاکستان کی, یہ کوئی مجھے بات کیا حالات ہیں, کرتے ہیں نہیں کرتے, ساروں نے کرتے ہیں, لیکن کر کے آئے تھے نا. یہ تو کے بعد ایوری تھنگ واز ان فیور آف پی ایم ایل این, ایوری تھنگ. اور آپ نے بھی ایک بیان میں کہا تھا نا ہمارا اچھا ٹائم شروع ہونے والا. اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے, وہ اچھا ٹائم آیا اور ختم نہیں ہو رہا, وہ چلتا جا رہا ہے. بھائی اچھا ٹائم صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم پاور میں آ جائیں, اٹ آلسو مینس کہ جی جو ہمارا مین اوپوننٹ ہے فار ناؤ اینڈ ان فیوچر, اس کو تہس نہس کیا جائے, پھر جا کے مطلب آخر میں بتائیں عمران خان صاحب ہونا کیا چاہیے, باہر نکالنا چاہیے, اچھا اندر رکھنا. پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے نا, تو پاکستان پوری پاکستانی لیڈرشپ ہیز ٹو اسٹیپ بیک. کہ جو 50-60 سال سے ہم تجربے کرتے جا رہے ہیں کہ ایک کو تن دو اور سمجھیں کہ پاکستان آگے چلے جائے گا. ریالٹی از کہ پاکستان اس وقت بہت برا پھنسا ہے. اکنامکلی دیکھ لیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز کے حوالے سے دیکھ لیں, کوئی بھی دیکھ لیں, ڈسکنیکٹ دیکھ لیں پاکستان کی انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا خیال ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے؟ بالکل ختم ہونا چاہیے. لیکن آپ کی پارٹی جب بہت کندھے دینے شروع کر دے گی تو کیسے ختم ہوگا؟ نہیں, اگر نہ کرتے میاں صاحب انکار کر دیں, کیا بھروسہ ہے اس کا؟ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آج عمران خان کو تھوڑا سا بالکل کوئی بھروسہ, تو پھر کیا ہوگا؟ وقت فیصلہ کرے گا, وہ پتہ چلے گا. آپ اندر اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو آپ شاہد خاقان عباسی کی پارٹی کے سے آئیں گے میری پروگرام میں, کہوں گا آپ شاہد خاقان عباسی سے یہ سوال پوچھیے. آپ بلاتے ہی 3 کو ہیں, آپ بھی بھرے, آپ کو بھی بلا لیں گے. 4 کی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, حاجی بریک بعد آفس.